آج چاند گرہن 13 رمضان منگل کے دن، یعنی آج چاند گرہن بھی ہے اور 13 رمضان منگل کا دن ہے، تو صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 8 مرتبہ یہ پڑھ کے دیکھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک ہی دن میں ایسا معجزہ دیکھیں گے نا، ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں چاند گرہن ہو اور اس میں لوگ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا یہ عمل کر لیں۔ وہ قسمت والے ہوں گے، وہ مقدر والے ہوں گے، ان کی حاجتیں، ان کی کامیابیاں ان کا مقدر بن جائیں گی، کیونکہ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ماہ رمضان میں چاند گرہن لگ رہا ہے، اور وہ بھی یوم بیض میں، یعنی یہ یوم بیض چل رہے ہیں نا، 13، 14، 15، اس کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے، ایام بیض بھی کہتے ہیں، مختلف لوگ اس کی تعریف اور تشریح کرتے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے آج کے دن کا وہ سب سے قیمتی عمل جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو شخص بھی اس عمل کو پڑھے گا نا، وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک ہی دن میں کوئی ایسی حاجت ہی نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ عمل ادھر سے آپ پڑھیں گے، ادھر سے مقدر سنور جائے گا، ادھر سے قسمت بدل جائے گی، کیونکہ چاند کی طرح اگر روشن ہونا چاہتے ہو نا، چاند کی طرح منور ہونا چاہتے ہو، چمکنا چاہتے ہو معاشرے میں، اور عروج چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، اور ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے نجات چاہتے ہو، وہ بھی ہمیشہ کی، تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ آج ضرور پڑھ کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ منگل کے دن، یعنی آج جو منگل کا دن ہے، آج کے دن آپ کو پتہ ہے چاند گرہن، اور یہ تاریخ کا وہ چاند گرہن ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاند گرہن ہو ماہ رمضان میں، لیکن اس سال کیونکہ چاند گرہن لگ رہا ہے، تو آپ نے اس میں کرنا کیا ہے، یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی، بڑی ہی اہم ہے۔ سب سے پہلے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا یہ عمل اتنا قیمتی ہے، جو آج کے دن کا بھی خاص ہے اور چاند گرہن کا بھی خاص ہے۔ میں چاند گرہن کا وقت بھی بتا دیتا ہوں، یہ عمل بھی بتا دیتا ہوں، جو کرے گا 100 مقدر چمکائے گا۔ اب دیکھیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ایسے خاص اعمال ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، ان میں سے یہ ایک خاص عمل ہے۔ یہ 13 رمضان کا بھی خاص ہے اور چاند گرہن کا بھی خاص ہے۔ جب 13 رمضان اور چاند گرہن، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوا ہے، برسوں کے بعد، کہتے ہیں 400 سال بعد، اور کسی نے کتنا وقت بتایا ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اس سال ایسا ہوا ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ باوضو ہو جائیں۔ تو چاند گرہن کا وقت میں بتا دیتا ہوں، اگر اس وقت میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ بہار دیکھیں گے، ورنہ آپ آج منگل کے دن جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، رات بھی پڑھ سکتے ہیں، دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا، ورنہ یہ عمل کی طاقت اتنی ہے کہ آپ مدہوش ہو جائیں گے۔ کیونکہ عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی جانب منہ کر لیں، اور جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی کوئی خاص، ہر بندے کی کوئی خاص مقصد اور حاجت ہوتا ہے، تو آپ کی جو بھی مقصد اور جو بھی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے کہ مالک یہ تیرا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان میں یہ چاند گرہن بھی آج لگا ہوا ہے، مالک میرا یہ عمل ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور تم مجھ سے راضی ہو جا۔ بس اتنے سے الفاظ آپ یاد کر لیں۔ آپ نے شاید زندگی میں ایسے عمل کیا ہی نہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہو کہ یا اللہ یہ عمل کرنے لگا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے نا، یقین جانو انسان وہ عروج پاتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام زوال ختم ہو جاتے ہیں، زندگی میں پھر کامیابیاں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اب اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رزق خود اس بندے کی تلاش میں آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے اور یہ چاند گرہن کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، کیونکہ چاند گرہن میں اعمال کی تاثیر اور طاقت بڑھ جاتی ہے، روحانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے ہم نے اپنی روحانی قوت کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور اس کا یہ خاص عمل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب اللہ والوں نے، بزرگوں نے، صوفیاء نے ہمیں بتائی ہے۔ تو بھئی اس طرح اعمال کریں گے، اس طرح وظائف پڑھیں گے تو یہ برکتیں آپ کو ملیں گی۔ تو ہم نے وہی ترتیب، وہی طریقہ کار کا انتخاب کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک قصہ بتاؤں گا، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سننا
سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، پھر اسی طرح آپ نے کرنا بھی ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اب آپ نے ذرا سمجھیے، کیونکہ اس چاند گرہن میں آپ امیر ہونے والے ہیں، آپ دولت مند بننے والے ہیں، آپ کے تمام غربت کا خاتمہ ہونے والا ہے، آپ پرسکون ہونے والے ہیں، اور آپ کو ایسے انعامات ملنے والے ہیں کہ جس کے پیچھے ہر شخص مارا مارا پھرتا ہے کہ کاش مجھے کامیابی مل جائے، کاش مجھے عروج مل جائے، کاش میری زندگی سے زوال ختم ہو جائے، کاش مجھے انعامات کی دولت مل جائے۔ تو یہی وہ گھڑیاں ہیں، یہی وہ لمحات ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور ہم یہ انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، نیت آپ نے کر لی جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری فلاں مشکلیں ہیں اس کو حل فرما دے، اور میں یہ تیری رضا کے لیے انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ آپ یاد کر لیں اسی طرح، کیونکہ میں نے خود اس عمل کو کر رہا ہوں اور میں خود یہ سورۃ کوثر کا ورد کرنے لگا ہوں، کیونکہ مجھے بھی یہ ہر شخص کی طلب ہوتی ہے۔ یعنی بڑے بڑے اعمال میں سے یہ ایک بڑا عمل ہے۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر باقی اعمال سے وراء الورا ہوتی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف 10 بار ہے، یعنی 10 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صرف اتنا سا آپ پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی درود پاک پڑھنا ہے، وہ کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، لیکن باقی جو ترتیب اور باقی جو چیزیں بتاؤں وہ ساری وہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ نے اس عمل کے اندر نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ جو چاہیں وہ آپ پڑھتے پھریں، لیکن یہ جو عمل کے اندر چند ایک چیزیں ہیں نا، یہ آپ نے اسی ترتیب میں اسی تعداد میں پڑھنی ہوں گی۔ اب درود پاک کی جو تعداد ہے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ جب 100 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں تو انسان دھل جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ گرہن کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جب اللہ کی نشانیاں ہوں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ آج ہم یہ بات بتانے والے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر لوگوں کو غیر مصدقہ خبریں دے رہے ہیں، حالانکہ وہ سراسر غلط ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کو نقصان دے گا، تو چاند نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نہ سورج کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں جس کے لیے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کر لیں گے، اس طرح یہ تسبیحات پڑھیں گے تو بھئی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اصل وظائف کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لینا، تو وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس نے دنیا کے خزانے حاصل کر لیے، جس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا اس نے سمجھ لو کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں پایا، اس کی زندگی بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اب ہم نے جو پہلے نمبر پہ تسبیح جیسے میں نے عرض کیا اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، چاند گرہن میں بیٹھیں یا ویسے عام وقت میں بیٹھیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ عمل جس وقت بھی کریں گے طاقت اور تاثیر وہی ملے گی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یعنی ایک ہی دن میں آپ کی 70 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے پوری فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ جتنی بھی حاجتیں ہیں تمام کو ایک پیج پہ لکھ بھی سکتے ہیں اور سامنے رکھ لیں، ورنہ آپ نیت بھی کر سکتے ہیں، ایک حاجت کی کریں یا آپ 70 حاجتوں کی کریں، اللہ تعالیٰ پوری فرمانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک کی جو ذات ہے نا وہ بندوں کی اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ بندوں کے دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس مہینے میں اور کس لمحے اور کس وقت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں، کچھ لمحات، کچھ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہوتی ہے، اور ان میں سے یہ آج کی گھڑیاں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی ہمارے اوپر ظاہر فرما رہا ہے، تو یہی وہ گھڑیاں ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتیں اور اپنے تمام معاملات حل کروا لیں گے۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو جب چاند گرہن لگنا ہو اس میں پڑھ لیے جائیں یا اس سے پہلے والے لمحات میں پڑھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کچھ لا حول ولا قوت اتنا پڑھتے رہتے ہیں لیکن آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ تو اس سے ملے گا کیا کہ دیکھیں اگر آپ نے اللہ کی مدد دیکھنی ہے نا، دیکھیں اللہ کی مدد شور کرنے سے نہیں آتی، اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ شور کریں، ایسے دھوم مچائیں
یہ کرے وہ کرے، ایسے نہیں آتی۔ کسی اللہ کی مدد خاموشی کے ساتھ آتی ہے، یعنی کسی کا اچانک رویہ تمہارے حق میں بدل جانا، اس کا رویہ تمہارے ساتھ خلاف تھا لیکن اچانک اس کا رویہ بدل گیا، اور اسی طرح کوئی راستہ تمہارے لیے خود بخود ہی بن جانا، کوئی فیصلہ جو تمہارے حق میں نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے تم بڑی جدوجہد کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اچانک فیصلے بدلے اور تمہارے حق میں ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے، اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، وہ کچھ بھی دے، حکمت ہر دکھ میں حکمت رکھتا ہے، اس لیے آزمائش کے اندر اس نے نعمتیں چھپائی ہوتی ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کے جھگڑے، گھروں کی لڑائی جھگڑے، اولاد کی ضد، گھر کا ماحول خراب ہو جانا اور گھر بستے ہوئے اجڑنے لگ جاتے ہیں، تو ایسے ماحول میں، ایسے لمحات میں، ایسے یعنی کہ جب ایسے تاریخی دن آتے ہیں، جیسے 13 رمضان کا دن ہے آج، اور چاند گرہن بھی اس دن میں ہے، تو آپ نے پھر اس عمل کو کیا، کیونکہ منگل والے دن اعمال آپ کو پتہ وہی کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے بندشیں ٹوٹتی ہیں، جس کے ذریعے دشمنوں سے نجات ملتی ہے، جس کے ذریعے قیدیوں کو رہائی ملتی ہے، جس کے ذریعے نافرمانوں کو فرما برداری ملتی ہے، جس کے ذریعے یعنی کہ ہر وہ نقصان پہنچانے والی چیزیں دور ہوتی ہیں، تو اس لیے دشمنوں سے اس دن میں بڑی نجات مل جاتی ہے۔ آپ نے ان کلمات کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد جو آگے تسبیحات پڑھنی ہے وہ بھی ذرا سمجھیے گا، کیونکہ ہر ایک تسبیح کی تعداد مختلف ہے، اس لیے آپ اس کی تعداد کے برابر ہی اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اب اسے دیکھیں، اس عمل کو آپ کوشش کیا کریں کہ سمجھا کریں پہلے، پھر اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ کی محنت بھی رائگاں نہ جائے، اور میرے اتنا بتانا محنت کے ساتھ آپ کو یہ بھی رائگاں نہ جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک چیز، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بہت طویل کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کئی لوگوں کو نہیں آتی، پھر وہ کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم خود ان دنوں کے خاص اللہ کی رحمتوں والے دن ہیں، تو ہم اس میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بتائیں تو صحیح، لیکن وقت کی مناسبت سے ہم بتا نہیں پاتے، تو اس لیے پھر وہ لوگ بعد میں شکوہ کرتے، اس لیے ایک ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے رزق میں وسعت ملے گی، کیونکہ اللہ کی عطا بڑی کریمانہ ہوتی ہے، تنگیاں وہ ختم کر دے گا، عزت اور سکون تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھیں، عملی زندگی میں اثرات آئیں گے، کاروبار میں برکت آئے گی، گھر میں سکون ہوگا، اولاد کی اصلاح ہوگی، رشتے اگر نہیں ہو رہے تو رشتے ہونے لگ جائیں گے، اور اسی طرح گھر سے اللہ تعالیٰ تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا۔ دیکھیں، اللہ ہی دور کرنے والا ہے، ورنہ لوگ بڑے بڑے چکر لگا رہے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، اعمال کرنا، وظائف کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، رب کے قریب ہونا آپ کی ذمہ داری ہے، اس شفا دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی وسعت کو محدود نہ سمجھو، اللہ کی کریمی کو کم نہ جانو، وہ دینے والا ہے، تھکنے والا نہیں۔ دنیا والے تھک جاتے ہیں، اس لیے آپ نے اس بارگاہ سے مانگنا ہے جو تھکنے والی نہیں، تو جب ہم اس بارگاہ سے مانگتے ہیں تو پھر ہمیں اس قدر وہ عطا کرتا ہے کہ ہم لیتے لیتے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ عطا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، تو اس لیے ہم اس کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں کہ جو دینے سے تھکتا ہی نہیں۔ تو ہم اس لیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کی قسمت سنورتی ہے، ان کا مقدر سنورتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں بس بھائی اب دولت کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو کیسے سنبھالیں۔ تو اس لیے یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں آپ اگر کوئی غربت کا مارا ہوا، کوئی فقیر، کوئی تنگ دست حال بھی آج رب کو اس طرح پکارے گا نا، الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہاں کا پالنے والا میرا رب ہے، تو اللہ اس کو اتنا پالتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ زندگی بھر اس کی تمام غربتیں ختم ہو جاتی ہیں، غریبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جس کو آپ نے لا حول، یعنی کہ جو آپ کو پہلے تسبیحات بتائی اس کی تعداد پوری کرنی ہے، تو اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس کے ساتھ ملتے جلتے اعمال اور مختلف ہوتے ہیں، یعنی صاف ظاہر یہ بھی قرآنی آیات ہے، لیکن اس میں جو ترتیب ہوتی ہے نا اعمال کے اندر، وہ خاص اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس تعداد کو دیکھنا ہے اور اس کی ترتیب کو دیکھنا ہے، ورنہ لوگ تو بہت سارے سورۃ کوثر کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے وظائف کروا بھی رہے ہوتے ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس جیسا عمل جیسا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شاید آپ کو آج تک نہ ملا ہو، نہ آپ نے کیا ہو، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی بندگی شامل ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام نے آپ کو پتہ ہے ہر حال میں یہی الفاظ کہے ہیں، کیونکہ جو دعا، جو عمل اس سے شروع کیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن بھی جب ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا نا، اس میں قرآن کریم کی یہ پہلی آیہ مقدسہ جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ ہے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے
سامنے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، یہ میزان کو بھر دے گی۔ جو عملوں والا پلڑا ہوگا نا، جب اس کو رکھا جائے گا، جو شخص آج پڑھنے والا ہے یہ کلمات، تو قیامت کے دن اس کے میزان کو، عمل کو، نیکیوں والے پلڑے کو اس کے ذریعے ثواب سے بھر دیا جائے گا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص آج اس کی برکتیں نہ حاصل کر پایا تو پھر دیکھیں غم اور تکلیف میں یہ کہنا یہ صبر اور بڑے اجر کا سبب بنے گا۔ اس لیے جو ہر حال میں یہ کہتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، غم اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہی وہ کلمات ہیں، اور اس سے پہلے جو میں نے کلمات بتائے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے خزانہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے بزرگان دین اور بہت سارے صحابہ کرام نے ان کلمات کی طاقت کو بتایا کہ یہ طاقت عام نہیں، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے، وہ ایک سجدہ، اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر آج آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں گے، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عطائیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ آپ کی زندگی دنگ رہ جائے گی۔ تو یہ کلمہ کیونکہ بندے کو اللہ پر مکمل بھروسہ سکھا دیتا ہے، ان کلمات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے، اس کے ذریعے اللہ تمہارے لیے تمام راہیں کھول دے گا۔ جو بھی تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے، جو بھی تمہاری راہ میں پریشانی ہے، اللہ پاک، کیونکہ یہ آپ نے جب سب سے پہلے ہم نے آغاز ہی ان کلمات سے کیا ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی ہر کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم کمزور ہیں تو ہماری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ طاقت میں بدل دے گا۔ تو یہی کلمہ ہے جس سے غم اور فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کلمہ شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ مشکل وقت میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو بلا لیتا ہے۔ آج ہم مشکل میں ہیں، آج ہم پریشانی میں ہیں، آج ہم غم میں ہیں، آج ہم دکھ میں ہیں، آج ہم مصیبت میں ہیں، بس یہ کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ہماری تمام کمزوریاں دور کر دی جائیں گی، ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے، ہمارے لیے دنیا آسان کر دی جائے گی، ہماری مشکلیں ایسے پانی کی طرح، جیسے پانی آتا ہے نا تو وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح آج اللہ کی رحمت سے ہماری تمام مشکلیں بہہ جائیں گی۔ اس لیے اللہ پاک اس کی ذکر کرنے والے کو ہر قسم کی مشکلوں سے نکال دے گا، اور ایسے وہ معجزہ دیکھے گا نا کہ ہر شخص اس بندے کی زندگی پر تعجب کرے گا کہ کیا اس نے قسمت پائی ہے، کیا ہی اس نے مقدر پایا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کو ریا سے پاک کر دیتا ہے، حسد سے پاک کر دیتا ہے، تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کلمے کے ختم ہونے سے پہلے یعنی یہ عمل جو عرض کیا جا رہا ہے ختم ہونے سے پہلے اس کی بہاریں ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے کیونکہ پڑھنا ہے، مالک میرے لیے ساری راہیں کھول دے، اور تو ہی راہیں کھولنے والا ہے، تو ہی فتح دینے والا ہے، تو ہی کامیابیاں دینے والا ہے، اور تیرا ہی سب کچھ ہے، میں تو تیرے در کا فقیر ہوں، مالک تو مجھے عطا کر دے۔ اب یہ الفاظ پڑھیں گے، یا فتاح یا رزاق، اے کھولنے والے، رزق کی ساری راہیں میرے لیے کھول دے۔ بس پھر جب تیرے لیے ساری رزق کی راہیں کھل جائیں گی، تیرے لیے سارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، تمہیں ایسا عروج مل جائے گا، تمہیں ایسا مقام مل جائے گا کہ جو تمہارے خاندان میں شاید کسی اور کو نہیں ملا ہوگا۔ تو دوستو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر، اس کے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت رکھی ہے جو ہمیں باقی اعمال میں، باقی وظائف میں نہیں نظر آتی۔ اس لیے یہ دو اسماء مبارکہ کو آپ نے اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہوگا، تاکہ اللہ کی رحمتیں خوب جم تمہارے اوپر برستی رہیں اور تمہیں وہ قربت مل جائے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب بھی کر دے لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ کا قرب جس کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ اس کی قسمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، میں اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے سورۃ کوثر کے مطلب ہی بے انتہا خیر، کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بلائیاں، تو جس بندے کو یہ نصیب ہو جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو عطا فرمائی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں کو، اپنے حبیب کے امتیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ امتی کو لینے والا ہو، حضور کا صدقہ ہمیں ملتا ہے، حضور کی عطا سے ہمیں ملتا ہے، اللہ کا عطا فرماتا ہے اپنے حبیب کو۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں تو وہ کچھ ذرات ہمیں بھی عطا کر دیتا ہے، جس سے ہماری زندگی بھی سمر جاتی ہے، جس سے ہمارے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری زندگی
کی تمام کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آتی ہیں، اس لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، کم آمدنی ہو تو اس میں برکت اور کثرت آ جاتی ہے، غیر متوقع ذرائع سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بے حساب دیتا ہے، کیونکہ وہ حساب نہیں دیکھتا، وہ صرف رحمت دیکھتا ہے، وہ اپنی رحمت کے طفیل۔ دیکھیں انبیاء کرام نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا، اس لیے ہم انبیاء کی دعاؤں کے صدقے سے اپنی دعا مانگتے ہیں، اور ہماری اس چاند گرہن میں خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ عمل کرنا اسی ترتیب کے ساتھ ہے، جیسے دیکھیں انسان جو کچھ بھی ہے نا، جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہے، لیکن انسان حقیقت میں محتاج ہوتا ہے۔ ہم اپنی سانس کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اپنی صحت کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اپنے سکون کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے نا جہاں سے ہمیں سکون ملنا ہے، جہاں سے ہمیں صحت ملنی ہے، جہاں سے ہمارے معاملات حل ہونے ہیں، ہم اس رب کی طرف رجوع کریں، پھر ہم لوگوں کی طرف کیوں جائیں؟ اس لیے آپ نے ان کلمات کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں دوستو، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ یہ جو دو میں نے چیزیں بتائی ہیں، ان کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کو آپ نے دوستو 100 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی چیز ہے، اور یہ وہی تسبیح ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، اور یہ آدم علیہ السلام نے بھی اس تسبیح کو پڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بالک مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسی تسبیح بتا دے جس سے کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور تم مجھ سے راضی ہو جایا کرے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پڑھا کرو۔ فرمایا باری تعالیٰ یہ تو تیرا ہر بندہ ہی پڑھتا ہے۔ فرمایا موسیٰ اگر یہی تسبیح آسمان کے مطلب ایک پلڑے میں، یعنی کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں اس تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو یہ تسبیح اس پلڑے پر بھاری ہو جائے گی جس میں 7 یعنی یہ 14 طبقوں سے بھی زیادہ بھاری اور وزنی تسبیح ہے جو اب آپ کی خدمت میں۔ اس کے بارے میں آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، سکول کی کتابوں میں موجود ہے، احادیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی اور آپ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے، کیونکہ دیکھیں رشتوں میں رکاوٹ ہے نا، تو اس جو تسبیح میں نے پہلے عرض کی ہے اس کے ذریعے ختم۔ امتحان بچے دے رہے ہیں، اب آپ کو خطرہ ہے کہ بچے ناکام ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کر دے گا، اور حیرت انگیز کامیابی کے ہر کوئی تعجب میں مبتلا ہو جائے گا۔ مقدمات ہیں، جھگڑے ہیں، قرض ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، غم ہیں، بس اس کے کرتے ہی کوئی غم زندگی کا باقی رہتا ہی نہیں۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کا بظاہر انسان کو حل نظر نہیں آتا ہوتا، لیکن جب ہم ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں یہ کلمات پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب لاسٹ پہ پڑھیں گے تو پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کو مکمل کر لیں گے اس ترتیب کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے تصور یوں رکھنا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں اور اللہ کی یاد میں میں یہ ذکر کر رہا ہوں اور اپنے رب کو منا رہا ہوں۔ تو جب عمل مکمل کر لیں تو تصور رکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے مان گیا ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد کر رہا ہوں۔ یہ تصور در حقیقت انسان کو کامیاب کرواتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کو یہ تصورات اور خیالات کا نہیں پتہ ہوتا کہ بھی ہم نے کیسے خیالات کرنے ہیں، کیسے تصورات رکھنے ہیں۔ تو جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کو یہ نہیں پتہ چلتا وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ تو آپ نے اس طرح اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف آپ نے 8 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس تسبیح کو پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا تمہاری زبان سے نکلے گی وہ قبولیت کا جامہ پہنے گی۔ وہ کیا دعا ہے اور وہ کیا تسبیح ہے اس کو ذرا سن لیں۔ آخری تسبیح ماہ رمضان کے اس عشرے کی بھی خاص ہے اور چاند گرہن کی بھی خاص تسبیح ہے اور 13 رمضان کے دن کی بھی خاص اور اہم تسبیح ہے۔ تو آپ نے اس کو فقط 40 بار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور یہ تسبیح یہ ہے، اور کوشش کریں دعا کے اندر 3 مرتبہ اپنی حاجت طلب کریں۔ تسبیح یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ والسلام۔